بیٹا جی, let's start the session with my very brief introduction. For those who don't know, یا جنہوں نے ابھی تک کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی, myself میاں احمد فرحان, ٹھیک ہے جی, I'm Director Learning and Development here at PAC. اس کے علاوہ مختصر سا تعارف یہ ہے کہ I'm practicing in Lahore as well as in Dubai. I have a firm in Dubai, Kress Cooper Chartered Accountants. I'm partner there, as well as I have my firm in my own name over here in Lahore. اور کچھ تھوڑا سا تعارف مزید یہ ہے کہ I'm into this teaching for more than 3 decades. It's been like 33 years I'm into teaching. پیدا ہوتے ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا. تو the other thing is, since around 2015, it's been like آپ کہہ سکتے ہیں 10-11 سال, I'm into corporate training as well. تو corporate level پہ CFOs جو ہیں ان کی ٹریننگ, بینکرز کی ٹریننگ, اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی میرے پروفائل کا حصہ ہیں. آج کا سیشن جو ہے اٹ از آن ڈریسنگ ایتھکس, کہ ڈریسنگ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں, اور خاص طور پہ جب وہ اپنے آپ کو پروفیشنل کہلاتا ہے کہ میں ایک لیول کا پروفیشنل ہوں, تو اس کی امپورٹنس کیا ہے. میں آغاز کرتا ہوں قرآن پاک کی آیت سے. سورہ الاعراف 7th سورت ہے, سورہ الاعراف جو ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, قد انزلنا علیکم لباسا, کہ ہم نے آپ کے لیے لباس نازل کیا. قد انزلنا, تحقیق ہم نے آپ کے لیے لباس نازل کیا, یواری سواتکم, جس سے کہ آپ اپنا ستر ڈھانپتے ہیں. ستر ہم بخوبی جانتے ہیں. اور ریشہ, ریشہ کہتے ہیں بڑے ڈیلیکیٹ فیدر کو, ٹھیک ہے, پر بڑا ڈیلیکیٹ سا پر جو ہوتا ہے. تو وہ ریشہ جو ہے یہاں پر استعمال ہوا ہے نزاکت کے لیے, تزئین و آرائش کے لیے. ہم آرائش کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, تو اردو آپ کو معلوم ہے بیشتر حصہ اردو کا, almost 80% is taken from Arabic and Persian as well. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی آدم سے, ریگارڈلیس آف اینی مذہب, ٹھیک ہے, قرآن پاک تو تمام انسانوں کے لیے ہے نا, آدم کی اولاد, کہ ہم نے یہ لباس آپ کے لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اپنا ستر ڈھانپیں اور آرائش کریں. صرف ستر ڈھانپنا, چادر اوڑھنا نہیں ہے, آرائش کریں. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ الْخَيْرُ. اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں تقویٰ کا مطلب سمجھ آ جائے. ہم تقویٰ کا مطلب نارملی اس کا اینڈ ریزلٹ لیتے ہیں, جو اس کا مطلب نہیں ہے, اینڈ ریزلٹ ہے. وہ ہے ڈر کا, جیسا کہ آئی کیپ کے ایگزامینیشن کا ڈر, ٹھیک ہے. تو آئی کیپ کے ایگزامینیشن کا ڈر آپ کو کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کی اویئرنیس ہے کہ آئی کیپ کا ایگزامینیشن جو ہے اٹ از ناٹ دیٹ سمپل ایز ایف اے اور ایف ایس سی اور آئی کام اور اے لیول واز. اٹ از لٹل ڈیفیکلٹ, نیڈس مور آرٹس ٹو اسٹڈی اینڈ کنسنٹریشن ایز ویل. کنسیپچل ہے, پریکٹس ریکوائرڈ ہے. اس ساری بات کا آپ کو اویئر ہونا
آپ کو متقی بناتا ہے آئی کیپ کے ایگزام کے لیے، یاد رکھنا۔ بڑے محتاط انداز سے میں بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی ایک دم سے جذباتی ہو کے اختلاف نہ کرے، کیونکہ مذہب میں ہم ایک دم اختلاف بھی کر لیتے ہیں۔ تو جتنا آپ اویئر ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، جتنا آپ جان رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں ان اے وے کسی بات کے بارے میں، اتنا آپ محتاط ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں اتنا پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ تو اب تقویٰ کا مطلب سمجھ آ گیا کہ تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے، کیونکہ وی آر اویئر آف سو مینی تھنگس۔ تو وہ سو مینی تھنگس میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، انبیاء آ جاتے ہیں، ان کی تعلیمات آ جاتی ہیں، رہن سہن کا طریقہ آ جاتا ہے۔ تو جو ان ساری باتوں کو اچھے سے جان لیتا ہے اس کو کہتے ہیں باشعور ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب کیا ہوا؟ جس کا شعور بلند ہو جایا کرتا ہے۔ تو لباس التقویٰ کیا ہوا؟ لباس التقویٰ یہ ہوا کہ جیسا ماحول ہے ویسا لباس پہننا ہے۔ آپ کو شعور ہے اس بات کا۔ سردی میں آپ نے گرم لباس پہننا ہے، گرمی میں آپ نے ایسا لباس پہننا ہے جو لباس آپ کو بیمار نہ کرے، جس لباس سے آپ کے جسم پہ چھالے نہ نکل آئیں، ٹھیک ہے؟ تو موسم کے مطابق آپ نے لباس پہننا ہے، لباس التقویٰ ہے۔ پھر لباس التقویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جیسی انوائرمنٹ میں ہیں اس انوائرمنٹ کے مطابق آپ نے لباس پہننا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لباس التقویٰ ہے۔ مینز یو آر اویئر آف دا سچویشن، یو آر اویئر آف دا ویدر، یو آر اویئر آف دا انوائرمنٹ، اینڈ دین یو آر پٹنگ آن یور لباس، دیٹ از لباس التقویٰ۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہمیں؟ ذالک خیر، یہ آپ کے لیے اس میں خیر ہے کہ جب آپ لباس التقویٰ کی بات کرتے ہیں تو اٹ از گڈ فار یو، اٹ از فار یور بیٹرمنٹ دیٹ یو آر ویئرنگ لباس التقویٰ۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا اس 3 پیس سوٹ کے ساتھ میں سوؤں گا؟ تو اٹ مینس وہ لباس التقویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تو مجھے سلیپنگ ڈریس چاہیے ہے نا۔ تو یہ چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دی ہے میں نے لباس التقویٰ کی۔ ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو تنبیہ کرو، ذکر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمیں ایک دلیل مل گئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتب میں ہمیں لائف کیسے گزارنی ہے یہ بتایا ہوا ہے۔ تو اس لائف کے اندر لباس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کے اندر آیت نمبر 26 میں یہ بات بیان کر دی۔ انگلش میں اس کا ترجمہ، او چلڈرن آف ایڈم we have bestowed upon you clothing to conceal your private parts and as adornment, risha, as adornment, but the clothing of righteousness, libas at-taqwa, that is the best. This is from the signs of Allah subhanahu wa ta'ala that perhaps they will be remembered. Having said that, اللہ تعالیٰ اب ہمیں سمجھ دے اور مجھے بھی کچھ تھوڑی سی ہمت دے کہ میں آپ کے ساتھ جو بات چیت کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اور اس بات کے کہنے میں ایک محاورہ ہے، آپ لوگ اس محاورے کو پورا کریں گے۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آؤٹ لک جو ہے یہ پرسیپشن ڈیولپ کرتی ہے۔ آپ کی آؤٹ لک دوسرے پر ایک پرسیپشن چھوڑتی ہے، اور وہ دوسرے پہ جو پرسیپشن چھوڑا ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے آپ کے ایکشنز کو۔ میں انٹر ہوا، میری آؤٹ لک نے آپ پر ایک پرسیپشن چھوڑی۔ The person who is going to present today for the dressing ethics وہ کس طرح سے ڈریسڈ اپ ہے۔ اب جب ایک پرسیپشن آ گئی آپ کے اوپر، اب یہ ڈرائیو کر رہی ہے مجھے ان ایکشنز پہ کہ میں اس طرح سے بیہیو کروں۔
ٹھیک ہے, اور وہ میرے ایکشنز جو ہیں میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے بھی زیادہ اہم ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں آؤٹ لک اسپیکس بیفور یور ایکشنز, اینڈ ایکشنز جو ہیں اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈس. ہم آج جو بات چیت کریں گے بیٹے اس کے اندر ڈریسز سے متعلق بات چیت کریں گے, ہیئر ڈو سے متعلق بات چیت کریں گے, میک اپ سے متعلق بات چیت کریں گے, میری بیٹیاں جو ہیں پروفیشنلی کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں, شوز کیسے ہوں, ٹھیک ہے, اور کلر اسکیم کیسی ہو, ٹھیک ہے, ہم ان پر آج بات چیت کریں گے. اور ایک بات آپ دوستوں سے, آپ بچوں سے, آپ میرے بڑے پیارے لولی کلوز ٹو مائی ہارٹ بچے ہو, کہ اس میں کسی کے اوپر کوئی ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ جی میں کسی پہ کوئی اٹیک کر رہا ہوں, اٹیک نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ, آپ بچوں کے ساتھ, میرے دل کے پیارے بچوں کے ساتھ, اور چاہوں گا کہ میرے بچے جو ہیں ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھیں اور فالو کریں, کیونکہ آپ لوگ ان فیکٹ ہمارے پروفیشن کا فیوچر ہو. ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی, میں نے 33 سال تو آپ کو بتایا کہ ٹیچنگ میں ہے, اس سے پچھلے میرے جو آرٹیکلز کے 4 سال ہیں وہ بھی ایڈ کر لو, 37 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. ہمارے زمانے میں 4 سال کے آرٹیکلز ہوتے تھے بی کام کے بعد, اور پھر بی کام بھی جو ہے 2 سال کا ایڈ کر لو, تو میری عمر ابھی جلدی سے پتہ چل جائے گی, ٹھیک ہے. تو وہ 37 اور 2 39 ایئرس تو یہیں پر ہو گئے. پھر بی کام کا رزلٹ 1 سال لیٹ آیا کرتا تھا اس وقت, 1 سال وہ ایڈ کر دو, 40 ہو گئے. تو میں اکاؤنٹنسی پروفیشن کے اندر 40 سالہ اولڈ نوجوان آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ 40 سالہ لائف میرے پروفیشن کی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پیچھے چلو آپ اب گنتی نہ کرو, 18 سال کے بعد ہی آتے ہیں نا. تو الحمدللہ I have attained 58 years of age, اس سال کے اندر ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری لائف کے اندر, لائف سپین کے اندر کچھ سمجھ دی, کچھ شعور دیا, کچھ تقویٰ دیا کہ میں نے کیسے لائف کو پل آن کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ باتیں بعد میں مینٹل ویلنس سے متعلق کسی دن ضرور آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا کہ کیسے آپ ہیلدی رہتے ہیں. تو وہ ایک روحانی لیول ہے یا مینٹل ویلنس کا لیول ہے, وہ ایک آپ کے سافٹ ویئر سے متعلق بات ہے. آج جو بات ہے وہ آپ کے فزیکل اپیرنس سے متعلق بات ہے, اس ہارڈ ویئر کے اوپر جو لبادہ اوڑا ہوا ہے اس سے متعلق بات ہے, ٹھیک ہے جی. تو ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈریس فرسٹ. بات میں نے کی تھی لباس التقویٰ کی, رائٹیس ڈریس کی. تو رائٹیس ڈریس میں باڈی کور آتا ہے سب سے پہلے, اس کے بعد آپ کا نیٹ ہونا آتا ہے, نیٹ اینڈ کلین, پراپرلی آئرنڈ آپ کے جو ہیں کپڑے ہوں. آج میرے کلاس میں ایک برخوردار بڑا ہی پیارا بچہ ہے, ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین آتا ہے, نیک ٹائی بھی اس نے پہنی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹے آج آپ کی شرٹ استری ہوئی نہیں لگ رہی یار مجھے. ایسے بات کرتے ہیں نا, دوسرا بچہ جو ہے ایک دم سے نہ ہو, کہتا جی سر آج ہوا یہ کہ میرے جو استری تھی, ہاسٹل میں رہتا ہے, وہ خراب ہوگی, میں نے دوست سے استری مانگی اس کے کمرے سے, تو پراپر چل نہیں رہی تھی, تو لیٹ ہو رہا تھا. میں نے کہا یار ایسے ہی چلتے ہیں. میں کہا یار بڑا خوبصورت لگ رہا ہے ایسے بھی, تو وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, بلیک پینٹ پہنی تھی, کمبینیشن کا پورا خیال رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو تعریف بھی کر دی اس کی, لیکن اس کو تھوڑا سا یہ بھی احساس ہو گیا کہ یو آر بینگ نوٹسڈ, یو آر بینگ نوٹسڈ. آپ کو آپ کے دوست احباب نوٹس کر رہے ہوتے ہیں, پھر جب پروفیشن میں جاتے ہیں آپ کے کولیگس نوٹس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے سینئرز نوٹس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے جونیئرز نوٹس کر رہے ہوتے ہیں, جن کے آپ رول ماڈل بنتے ہیں. تو نیٹنس بہت ضروری ہے, آئرننگ بہت ضروری ہے, پلیزنٹ اسمیل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا لگے, ٹھیک ہے. جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے اچھا لگے کہ میں کسی پیارے بچے کے ساتھ بیٹھا ہوں, مجھے اس سے کوئی اسمیل نہ آ رہی ہو, سٹنکنگ نہ ہو کوئی. اس کا ایک بڑا آسان سادہ میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. میں نے جب آپ کو تھوڑا سا اپنا پروفیشن میں آنے سے پہلے کا سفر بھی بتایا,
میری انفیکٹ میٹریکولیشن کے بعد ہاسٹل لائف شروع ہو گئی تھی. ان دا ایج آف 15.5 میری ہاسٹل لائف شروع ہو گئی تھی. اور اس ہاسٹل لائف میں بیشتر حصہ جو ہے پرائیویٹ ہاسٹل کا ہے, اور 2 سال جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل کا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہاسٹلس تھے, جو پرائیویٹ ہاسٹل تھے, اس میں بہت سا کام آپ کو خود کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. جو پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل ہیں ادھر آپ کو دھوبی بھی مل جاتا ہے, میس بھی مل جاتا ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس لیے بہت سی جو ہیں ان چیزوں کو پریکٹس کیا. میں اگر آپ کے ساتھ میں کروں گا تو پلیز مائنڈ اس لیے نہ کیجیے گا کہ اس میں اپنی ایلیویشن قطعاً نہیں ہے, اپنی اپریزل قطعاً نہیں ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو باپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوتا ہے. بس وہ ریلیشن شپ ہے میرا اور آپ کا. تو میں اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب وہ دور ایسا تھا کہ جس دور کے اندر بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے. شرٹس محدود 3-4 ہوتی تھیں, پینٹس بھی محدود 3-4 ہوتی ہوں گی یا 2-3 ہوتی ہوں گی, کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نا سلسلہ. اتنی لمبی مطلب وارڈروب تو نہیں ہوتی. لیکن ایک مینجمنٹ تھی اس وقت بھی. اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات رکھی تھی, مینجمنٹ تھی. جو شرٹ پہنی ہے وہ اگلے دن نہیں پہننی. اب دھونے کے لیے بھی ریسورسز نہیں تھے. کیا کرتے تھے, اس شرٹ کو لٹکا دیتے تھے کمرے میں, جس میں کہ اگر ایسا ہے کہ نہیں بھی بالکنی ہے تو پنکھا تو چل رہا ہے, 2 دن اگر وہ شرٹ لٹکی رہے گی تو اس کی اسمیل نکل جائے گی. بجائے اس کے کہ میں اسی شرٹ کو اگلے دن پہنوں اور اس کے اگلے دن بھی پہنوں. سیم گوز ود دا انڈر گارمنٹس, بنیان وغیرہ, جرابیں وغیرہ. آپ نے ایک مرتبہ پہننا, اس کو رگڑا نہ دیں 3-4 دن, 1 ہفتہ, کیونکہ تیسرے دن اس سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. آپ اس کو تھوڑا سا کھلی جگہ پہ رکھ دیں. اگر تو بالکنی ہے تو بلیسنگ ہے, وہاں پر اس کو لٹکا دیں. بالکنی نہیں ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ کو رات کو سوتے وقت اپنی چارپائی پہ سائڈ پر کر کے اس کو نکر میں ڈال دیں, ہوا لگے گی, خشک ہو جائیں گے اس کے پسینے وغیرہ اور اسمیل, اور اس کو 2 دن کے بعد پہن لیں. اب آپ آلٹرنیٹ ڈے پہ پہن لیں. 3 شرٹس کا آپ کا جو مینجمنٹ ہو گیا. شرٹ اے, شرٹ بی, شرٹ سی, پھر اس کے بعد اے بی سی. تو آپ کے پاس 3 شرٹس جو ہیں وہ کس طرح سے مینج ہو گئیں, اور دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے پاس صرف 3 شرٹس ہیں. وہ کہے گا یار واو روزانہ نئی شرٹ پہن کے آ رہا ہے یار. ٹھیک ہے, تو وہ اسمیل نہیں ہوگی اس کے اندر. پھر ویکینڈ پہ جب جائیں, گھر لے جائیں, ادھر دھو لیں, یا ویکینڈ آپ کے پاس آیا, آپ نے سنڈے کو جو ہے اپنے کپڑے دھو لیے. اس سے یہ ہے کہ اسمیل آپ کی مینیج ہو جاتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کچھ بات آپ سے کروں گا اپنے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے بھی. دیکھو آج کل ہم جسٹ دوستوں کے ساتھ مل کر جب کچھ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو 500-700 روپے تو ایسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں ایک وقت کے کھانے کے. اور وہ 500-700 روپے میں ہم نے کوئی 300-400 روپے فالتو ہی کیے ہوتے ہیں. ادروائز نارمل کھاتے تو 200-250 روپے کے اندر کھانا کھا لیتے ہیں. تو وہ جو آپ ایڈیشنل پیسے خرچ کر رہے ہیں, درمیان میں کوئی 2-3 ایڈیشنل پیسوں کی آپ مینجمنٹ ایسے کر رہے ہیں کہ ایک پرفیوم خرید لیں. کوئی برانڈ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا مینیج کر رہے ہیں. آپ یہاں سے شاہ عالم مارکیٹ میں جائیں, وہاں پر وہ کون سا ہے, پاپڑ بازار, پتہ نہیں کیا, پاپڑ منڈی. شاہ عالم مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پہ آتی ہے, پرفیومز کی مارکیٹ ہے. وہاں پر جو یہاں پر برانڈڈ پرفیوم آپ کو مہنگے ملنے ہیں, وہ آپ کو ٹیسٹر ان کے سستے مل جائیں گے. اور پرفیوم ایسا نہ لیں جو کہ بہت تیز اسمیل ہو, اس کی لائٹ ہو, آپ کی باڈی کو فریش رکھے. آپ کو ابھی یہاں پر تھوڑی سی اور بھی سٹوری سناؤں گا. فی الحال میں نے آپ کو جو ہے یہ بات کی ہے پرفیوم سے متعلق کہ یو کین مینیج ود ان یور بجٹ, اپنے اوپر خرچ کریں. اور اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو پرفیوم کا تحفہ دیں, وہ آپ کو سالگرہ پر پرفیوم ہی تحفے میں دیں گے, تو آپ کو پورے سال کا جو ہے پرفیوم مل جائے گا. ٹھیک ہے. گڈ لکنگ میچنگ کنٹراسٹ سے متعلق بات کروں گا, بڑی ڈیٹیل سے بات کروں گا, آگے آ رہی ہے. ویدر سے متعلق میں آپ سے بات کر چکا. آپ کو
اب جیسے آپ کہہ رہے ہوں گے سر گرمی ہے، مئی شروع ہو گئی ہے، 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، سر یہ تو لباس التقویٰ نہ ہوا نا. ٹھیک ہے، آج میں نے پرپسلی 3 پیس پہنا ہے. نارملی 3 پیس نہیں پہنتا، پرپسلی. آج آپ کو میں نے 3 پیس کے بھی ایٹیکیٹس بتانے کے کیا ہیں. صرف ویسٹ کوٹ کے ساتھ آپ کس طرح سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، 3 پیس میں کیسے کرتے ہیں، 2 پیس میں کیسے کرتے ہیں، یہ بوائز کے لیے. گرلز کے لیے بھی کچھ بات چیت چلے گی، باقاعدہ پورشن گرلز کا بھی ہے اس میں، انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو ضرور ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. تو ویدر کے مطابق آپ نے کرنا ہے. میں نارملی اپر ضرور پہنتا ہوں، میرے جو کلاس کے بچے ہیں انہوں نے نوٹس کیا ہوگا میں اپر ضرور پہنتا ہوں. اور وہ اپر جو ہوتا ہے میرا، اس میں لائننگ نارملی نہیں ہوتی. جیسے اس کوٹ میں لائننگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں لائننگ نہیں ہوگی، کبھی نوٹس کیجئے گا. وہ سنگل لیئر کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ گرمی کے لیے وہ اپر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والی حرکت میں نے کب سیکھی؟ جب جیب میں پیسے نہیں تھے. مجھے فادر سے 600 روپیز ملتے تھے، 1989 کی بات کر رہا ہوں. اسٹائپنڈ بھی اور اسٹائپنڈ بھی 600 روپیہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب برابر آج آپ کر لیں جتنا اسٹائپنڈ ہے اتنا فادر سے ملتا تھا. اور ہر ویکینڈ پہ امی سے مجھے 50 روپے ملتے تھے. تو ویکینڈ پر امی سے 50 روپے ملنا 200 روپے ہو گئے، 600، 800 اور 600 1400 روپے ہو گئے. اس میں نے اپنا پورا مہینہ گزارنا ہوتا تھا. اور شوق جو تھے وہ، ٹھیک ہے. اب وہ شوق کیسے پورے کرتا تھا؟ میں نے پینوراما کے اندر ایک ٹیلر، اور نیو مزانگ اس وقت ایک ٹیلر تھا، برٹن ٹیلر، اگر کوئی اس علاقے کا ہو اس کو شاید پتہ ہو، مجھے یاد ہے ابھی. اس کے ساتھ کوئی ٹھیکہ ٹائپ کیا ہوا تھا کہ جی مجھے پینٹ شرٹ جو تم نے، پینٹ کوٹ جو سی کر دینا ہے، کوٹ کے اندر لائننگ نہ لگانا لیکن کالر یار بنا دینا تاکہ مجھے باہر سے نظر آئے کہ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جرابیں جو تھیں وہ ادھر نمائش لگتی ہوتی تھی فورٹرس کے اندر، 25 روپے کی 5 جرابیں مل جاتی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. اور شوز جو تھے اس وقت بھی ذہن تھا کہ شوز لیدر کے بروگ شوز پہننے کا شوق ہوتا تھا. اس وقت بروگ شوز جو ہیں، جو کابلر وغیرہ جو اچھی برانڈ کی شاپس ہیں لاہور کی، 850 روپے کا وہ بروگ شوز ملتا تھا. یا آکسفورڈ شوز جو تھا 850 روپے کا، جو آج تقریباً 25-30 ہزار روپے کا ہے. ٹھیک ہے، وہ 850 روپے کا. اب 850 روپیہ مطلب ایک دم سے آج بھی مجھے 25-30 ہزار نکالنا ہوتا ہے اینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 850 نکالنا تو اب اس کے لیے کیا کرتا تھا میں، داتا دربار کی بیک سائڈ پر ایک موچی تھا جو جوتے بناتا ہوتا تھا. اس انکل کے پاس جانا، 200-250 روپے میں مجھے لیدر سول کے ساتھ بروگ شوز مل جانے. اب یہ ساری چیزیں فائنینشیل مینجمنٹ بھی تھیں، لیکن ان کے پیچھے کیا تھا؟ لباس التقویٰ. کیونکہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا تھا، کیونکہ میں فرم میں جاتا تھا. فرم میں میرے پرنسپل جو تھے بڑے ماشاءاللہ سے اچھی ان کی ایک لک تھی. پھر جعفر صاحب میرے سینئر تھے. ٹھیک ہے. اب جب یہ پرسنالٹیز شوکت امین شاہ صاحب کی اور جعفر حسین کی پرسنالٹیز سامنے ہوتی تھیں تو دل چاہتا تھا کہ ہم بھی ایسا بنیں. ٹھیک ہے، ایسی لک دیں. تو اس کی لک کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن مینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھی. تو اپروپریٹ ویدر کے متعلق میں نے ہلکی سی بات کر دی. سوٹیبل فار دا ایج. اب ایسا ہے کہ آپ کو ایج وائز بھی، اب آپ اس وقت جس عمر میں ہیں آپ کہیں جی میں نے نکر اور بشرٹ کے اندر آنا ہے تو اٹ وونٹ بی مینس نکر بشرٹ ٹھیک ہے، گرمی کے حوالے سے تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ تو بچوں کا ایک ڈریس ہے. کچھ سکولز ہیں انہوں نے پروموٹ کیا ہوا ہے بچوں کو نکر کے اندر ہی، شارٹس کے اندر ہی، برمودا شارٹس کے اندر ہی وہ رہیں. تو لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود دیکھیں، آپ آج جب ہم کلبس میں جاتے ہیں، کلبس موو کرتے ہیں، تو وہاں پہ خاص طور پہ ہمیں ڈریسنگ ایتھکس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے نہیں پہنا ہوا تو آپ کو کلب میں جانے کی اجازت نہیں ہے. لائک جم خانہ کلب، ٹھیک ہے، رائل پام کلب، سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کو وہاں پر کلب سے بڑے آرام سے باہر نکال دیں گے کہ جی آپ جو ہیں وہ سوٹیبلی ڈریسڈ نہیں ہیں، اس لیے آپ اس کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سوٹیبلٹی کی طرف دیکھنا ہوتا ہے.
اور سچویشن کے مطابق میں باتیں آپ کے ساتھ جو کروں گا وہ کچھ فارمل ڈریس کی، پارٹی ڈریس کی، اسمارٹ کیجول ڈریس کی، لاؤنج ڈریس کی اور سلیپنگ ڈریس کی باتیں کروں گا۔ آئیے پہلی بات کرتے ہیں جی فارمل ڈریسنگ کی۔ کچھ امیجز آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اے آئی جنریٹڈ امیج ہیں، اس لیے کسی بھی شکل کو کسی کے ساتھ ملانے کی کوشش مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا ڈسکرائب کرتا ہوں۔ یہاں پر اگر یہ لائٹ چلتی رہیں میرے خیال سے کیمرہ کے لیے شاید ضروری ہیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک سے تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی تردد کے ساتھ تو اس کو آپ بس سمجھ لیجئے۔ بیٹے میں نے یہاں پر فارمل ڈریسنگ کے اندر وداؤٹ نیک ٹائی اینڈ ود نیک ٹائی فار مین، اور گرلز کے لیے ایک فارمل ڈریسنگ شلوار قمیض اور دوپٹے کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ فارمل ڈریسنگ کب آپ کو ضرورت پیش آتی ہے؟ اسپیشلی جب آپ نے کلائنٹ میٹنگ کے لیے جانا ہے، آپ نے جب بورڈ کے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا ہے، وہاں پر آپ کو فارمل ڈریس اپ ہونا پڑے گا۔ تو آپ جب بھی کوئی سوٹنگ اپنی بنائیں، یہ ذہن میں رکھ کے بنائیں کہ ہماری 2 3 5 سال استعمال ہوں گے یہ والے کپڑے، اس لیے اس کو اس کے مطابق بنایا جائے۔ ٹراپیکل لیں، نہ وولن، خاص طور پہ سوٹنگ کے حوالے سے وولن نہ لیں کیونکہ وولن آپ کے گرمیوں میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوں گے۔ ٹراپیکل جو ہے سردیوں کے اندر آپ اس کے نیچے کچھ نہ کچھ پہن کے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھرمل وغیرہ، زیادہ سردیاں ہیں تو تھرمل کے ساتھ آپ اس کے ٹراپیکل کو جو ہے سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، گرمیوں کے لیے بھی آپ کی ہو گئی۔ تو یہ ڈریسنگ آپ کی پینٹ کوٹ سوٹ، نیک ٹائی، ڈریس شرٹ، میں ابھی آپ سے ڈریس شرٹ کے کلرز کے بارے میں بھی بات کروں گا، اور پالشڈ شوز۔ آپ پینٹ کوٹ کے نیچے جوگرز سنیکرز تو نہیں پہن سکتے نا، شوز آپ کے پالش ہونے چاہیے، ڈیلی پالش ہونے چاہیے۔ ایک بڑی اچھی ایکسرسائز بھی ہے، میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کے حوالے سے بات کروں۔ آپ جب بیٹھ کر اس کو شوز پالش کرتے ہیں تو آپ کے کتنے مسلز انگیج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ باقاعدہ یوگا کے اندر ایک ایکسرسائز ہے، پوز ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پوز میں جب آپ آتے ہیں، آپ کے جو مسلز انگیج ہوتے ہیں آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں۔ اس لیے شوز پالش کرنے کے لیے آپ اس اسکواٹ کے اندر آئیں اور اس طرح سے آپ شوز پالش کریں، آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، شوز پالش بھی ہو جاتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ شوز پالش کرنے سے آپ کے مسلز بھی جو ہیں وہ، اور بہرحال شوز آپ کے جو ہیں۔ اس کے بعد گرلز کے لیے پینٹ سوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بڑی سسٹر جو ہیں، شی از ان کینیڈا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مذہبی مزاج بہت زیادہ دیا ہوا ہے، پینٹ کوٹ پہنتی ہیں، لیکن ان کا وہ پینٹ کوٹ جو ہے اسکارف کے ساتھ بڑا ہی ڈیسنٹ ڈریس ہوتا ہے۔ تو پینٹ کوٹ پہننا گرلز کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی انڈیسنسی ہے۔ دا تھنگ از شوڈ بی لوز انف اینڈ کورنگ آل یور باڈی پارٹس۔ تو آپ پینٹ کوٹ پہنیں، اپر میں کہتا ہوں ضرور پہنیں، میں بوائز کے لیے بھی اور گرلز کے لیے بھی کہتا ہوں، ڈیسنسی بھی دیتا ہے، مطلب فارمل کے اندر بات کر رہا ہوں، اپر ضرور پہنیں۔ وہ اپر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ویسٹ کوٹ کی، اب میں نے اس وقت کلپس لگائے ہوئے ہیں، یہ اترے گا سارا۔ میں نارملی جب گرمیاں آئیں گی تو آپ مجھے ویسٹ کوٹ اور پینٹ کے اندر دیکھیں گے جب زیادہ گرمیوں کا سلسلہ ہوگا، پھر اپر جو ہوگا وہ ویسٹ کوٹ اور پینٹ کے ساتھ چل رہا ہوگا سلسلہ، اور وہ ویسٹ کوٹ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مطلب آپ کو پتہ ہے سلیو لیس ہوتی ہے اور لائٹ ویٹ ہوتی ہے، لیکن اپر ایک ڈیسنسی دے دیتا ہے آپ کو۔ فار گرلز آلسو گاؤن پہنیں، لائٹ ابایا اگر پہنتی ہیں بہت اچھی بات ہے، ادروائز آپ کا لائٹ ویٹ گاؤن جو ہے ایک بڑی ڈیسنٹ لک دیتا ہے، اس کا ریبن بیلٹ وغیرہ لگے ہوں، بہت اچھی ڈیسنٹ لک دیتا ہے وہ۔ اس کی جیسے میں نے یہاں پہ ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ کی کلائنٹس میٹنگ ہے، انٹرویو آپ کا، خاص طور پہ جس دن انٹرویو ہونا ہے آرٹیکلز کی انڈکشن کے لیے، اس دن خاص طور پہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی آؤٹ لک کیا ہے، بہت نوٹس کیا جاتا ہے۔ امپورٹنس اس کی کیا ہے؟
It conveys authority, credibility, confidence in your personality. آپ جتنا اچھا تیار ہوئے ہوتے ہیں خود اپنے آپ کو پیار آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو جو اپنے آپ کو اپنے اوپر پیار آتا ہے, والد صاحب نے ہمیں بچپن میں ایک بات کہی تھی, وہ بھی ماشاءاللہ سے ویل ڈریسڈ ہمیشہ رہے, ان کا پروفیشن ٹیچنگ تھا. وہ کہتے تھے کھاؤ من بھاتا پاؤ جگ بھاتا. کھاؤ وہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے, پہنو وہ جو دنیا کو اچھا لگتا ہے. کھاؤ من بھاتا پاؤ جگ بھاتا. کیونکہ اگر لوگوں کے اوپر بیس کر کے کھانا شروع کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اے بھی کھا لو اے بھی پا لو. یقین کریں اب تو خیر والد صاحب بہت زیادہ ضعیف ہو گئے, اپنی بھرپور ایج کے اندر بھی والد صاحب کی پلیٹ میں ہم اپنی مرضی سے سالن یا چاول نہیں ڈال سکتے تھے. انہوں نے جتنا کھانا تھا اتنے انہوں نے نوالے کھانے تھے. مرغن نہیں کھانا, نہیں کھانا, ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ ہی از 91 ٹوڈے, اور ماشاءاللہ انجوائنگ گڈ ایج, گڈ ہیلتھ ایز ویل. تو کھاؤ من بھاتا پاؤ جگ بھاتا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہماری فارمل ڈریسنگ کو میں نے شلوار قمیض کے اندر بھی ایڈریس کیا ہے. شلوار قمیض کے اندر اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ سکیں, کیونکہ لائٹ کی وجہ سے آپ کو شاید ڈیفیکلٹ ہوگا, یہ ویسٹ کوٹ ہے جس میں بٹن نہیں ہے, لائٹ بند کرنی ہے. یہ ویسٹ کوٹ ہے جس میں بٹن نہیں ہے, یا اگر بٹن بھی ہیں تو اس کو بند نہیں کیا ہوا. اور ویسٹ کوٹ نہیں بھی پہننی تو شلوار قمیض پہنے, صاف ستھری شلوار قمیض پہنے. میں ادھر کچھ بچوں کو دیکھتا ہوں, بڑا ایڈمائر کرتا ہوں, جن میں لکھمی سے حمزہ ہمیشہ مجھے شلوار قمیض میں نظر آیا ہے, لیکن ہمیشہ بڑے صاف ستھری شلوار قمیض ہوتی ہے اس کی. اب دیکھیں نا, میں نوٹس کرتا ہوں نا, اب بچے ماشاءاللہ انشاءاللہ ہے آپ سب ماشاءاللہ سے, اب کہیں کہ نام مجھے نہیں پتا اس لیے پلیز میں اگر نہیں بول رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی ڈریسنگ ایسی ہے. اسی طرح ارباب ہماری جی ٹی میں بچی ہے, وہ نقاب کرتی ہے, لیکن اس کا نقاب جو ہے وہ بھی ہمیشہ کنٹراسٹ میں ہوتا ہے یا میچنگ میں ہوتا ہے, بڑے صاف ستھرے انداز سے. اور گلوز بھی پہنتی ہے, نیٹ کے گلوز پہنتی ہے, ہاف گلوز نیٹ کے, بڑی اچھی لگتی ہے. میں نے آج اس کہا تھا, میں نے کہا بیٹے آپ سے اجازت لے رہا ہوں, آپ کا نام لے لوں ادھر جا کے. اب دیکھو وائی آئی ایم کوٹنگ دیز فیو اسٹوڈنٹس, بیکاز آئی نوٹسڈ دیم کہ ان کی ڈریسنگ, ان کا بیہیویئر کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں نے جو نقاب خاص طور پہ اے آئی کو جب کہا, اس سے پہلے اس نے جو نقاب مجھے دیا تھا اس میں سیم کلر کا دیا تھا. پھر میں نے اسے ڈیفائن کیا تھوڑا سا. میں نے کہا جی کہ مجھے جو حجاب چاہیے اس میں ساتھ اس کے فور ہیڈ پہ ربن بھی دے دو. دیکھو ابھی میں نے آپ کو جو آیت قرآن پاک کی بتائی اس میں ریشہ کا کیا مطلب ہے؟ تزئین و آرائش نا. تو آپ جب پہن رہے ہیں کچھ تو آپ آرائش کریں اس کی. ایک لفظ ہے علول جلول. علول جلول کیا ہوتا ہے کہ بال بھی ٹھیک نہیں بنے ہوئے, آپ نے وہ ڈریسنگ کی ہے لیکن اس کی تمیز نہیں ہے. مثال کے طور پر نیک ٹائی آپ جب پہنے تو آپ کا بٹن جو ہے نظر نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ اس کی تمیز ہے. یہی نیک ٹائی اگر میری لوز ہو, میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں کی نیک ٹائیز سیدھی کر رہا ہوتا ہوں, دوستوں کی, اب دوستوں کا مطلب میری ایج فیلو, ان کی نیک ٹائی میں سیدھی کر رہا ہوتا ہوں کہ یار ذرا سیدھی کر لو. اب وہ چیز جو ہے اس کے ایتھکس میں ہے نا. پھر نیک ٹائی کی ایتھکس میں یہ ہے کہ آپ کی جو بیلٹ ہے اس بیلٹ کے برابر ہونی چاہیے, بیلٹ سے نیچے ٹرمپ کی طرح نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں ٹرمپ کو کس نے تمیز سکھائی نہیں ہے, ایسے بھی بدتمیز ہے, لیکن اس کی نیک ٹائی جو بہت ہی نیچے ہوتی ہے. نہ ہی جو ہے وہ نیک ٹائی جو ہے اوپر ہونی چاہیے.
اس کی جو ہے وہ بالکل بیلٹ تک ہونی چاہیے, بیلٹ سے تھوڑا سا نیچے اوپر والے پارٹ آف بیلٹ کو جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہو, ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ نیک ٹائی جو ہے وہ سائزڈ ہو, تاکہ اس کی اف آئی جسٹ شو یو کہ اس کی جو دونوں آپ کی تقریباً برابر آ رہی ہوں. جب آپ اس کو نیک ٹائی کو کریں دونوں برابر آ رہی ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے, عجیب لگتی ہے. فالوڈ. تو آپ کی سائزڈ اگر نہیں ہے, اس کا بھی ایک طریقہ کار میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے سمجھایا تھا. کہتا تھا اس کے پیچھے جو ایک آپ کی لپی ہوتی ہے اس میں دوبارہ سے گھما کے ڈال دیں آپ, تو آپ کی جو ہے وہ پھر اس سے اونچی نہیں ہوگی, اس سے نیچی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ پروٹوکولز میں کہتا ہوں آپ کی ڈریسنگ کے پروٹوکولز ہیں. نیک ٹائی بھی پہننی ہے تو اس کے پروٹوکولز کے مطابق آپ نے پہننی ہے. حجاب کی بات میں نے آپ سے کر دی, شلوار قمیض کی بات کر دی. نہیں بھی ویسٹ کوٹ پہننی ہے تو بھی پراپرلی استری ہونی چاہیے. پارٹی ڈریس میں دو طرح کی اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک ہے 3 پیس بیسڈ پارٹی ڈریس, دوسرا ہے کہ آپ کا کمبینیشن آف اس کو جو ہے نا آپ کی پینٹ جس میں کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے, چینوز کہتے ہیں. چینوز مینس آپ کی کیا ہوتی ہیں, جو کہ کاٹن کی نارملی جو پینٹیں ہوتی ہیں جس کی کریز وغیرہ کرنی, اس کا تو باقاعدہ آپ کو کریز کا خیال رکھنا ہوتا ہے نا, اس کا کریز کا خیال نہیں رکھا. چینوز, اس کے ساتھ آپ بلیزر لے لیں, جیسے میری سیٹرڈے کی ڈریسنگ ہوتی ہے نارملی, ٹھیک ہے. اب اس میں نیک ٹائی نہیں ہے, وہ آپ کی سوشل ایونٹس کی ڈریسنگ ہے یا کیجول ڈریسنگ میں بھی آتی ہے. یہ والی جو ہے یہ آپ کی تھوڑی سی زیادہ فارمل ہے. یہ شلوار قمیض ویسٹ کوٹ بٹنڈ فارمل اگر آپ نے پہننی ہے تو آپ ویسٹ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہیں, اگر انفارمل ہے تو پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن کھلے رکھتے ہیں. یہ فرق ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اس کو آپ نوٹس بھی کیجیے گا. ادروائز یہ ویسٹ کوٹ کے جو ہیں یہ پارٹی ڈریس فار گرلز ڈیسنٹ آپ لیں. یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ اوور سپینڈنگ نہ کریں. بچیوں میں خاص طور پہ ایک چیز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ پروفیشنلز ہیں. آپ جب اوور سپینڈنگ کر رہے ہیں نا, کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, آپ برانڈ بتانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, برانڈ نہ بتائیں. میں نے جو آج ڈریسنگ کی ہے, یہ ڈریسنگ اس سے پہلے میں 3 پیس یا 2 پیس سلواتا ہوتا تھا ایک مہنگے درزی سے, ٹھیک ہے. بہت عرصہ اس سے میں نے سلوائے, لاہور کا ٹاپ کا وہ درزی ہے. پھر بعد میں ہوا یہ کہ اسی کا شاگرد الگ سے بیٹھ گیا. اب اس نے جب مجھے پرائس جو دی تو کوالٹی تو وہی تھی, تو میں کیوں نہ اپنے پیسوں کو بچاؤں. اور مجھے اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلانے برانڈ کے پہن رہا ہوں. کوئی پوچھتا بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک نارمل درزی سے سلوائے ہوئے کپڑے, مجھے برانڈ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میری آؤٹ لک بتا رہی ہے کہ ٹائیڈی ہوں, بلکہ میں خود اس کو ڈیزائننگ دے رہا ہوتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ میں نے یہ شرٹ میں جو بٹن ہیں بلیک سے اس کو کہا تھا ٹانکنے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ایک چھوٹی سی ڈیزائننگ ہے, اس کے کف ڈبل کر دیں, اس نے کف ڈبل کر دیے, میں نے کہا بلیک سے ٹانکنے ہیں. اب اس سے کیا ہوا, میری وائٹ شرٹ میں ایک لک آ گئی. کس سے؟ عام درزی سے. مجھے کوئی برانڈ پہ 10,000 کی شرٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہی 1-1.5 ہزار کا کپڑا لیا اور اس کی سلائی تھوڑی سی دی اور میری جو سستی سی شرٹ بن گئی. تو برانڈ تو بتانے کے لیے ہوتا ہے, آپ کو کمفرٹ کے لیے نہیں ہوتا. برانڈ کے پیچھے نہیں جانا, اپنی کمفرٹ دیکھو, خود اپنی ڈیزائننگ کرو, ٹیلر کو بتاؤ اور آپ اس کو انجوائے کرو گے. پیسے جتنے ہو سکے ان کو بچاؤ. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسمارٹ کیجول کے اندر اگین چینوز, بلیزر. گرلز میں نے آپ کو کہا آپ اپر کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی اچھی لک دیتے ہیں. حجاب, وداؤٹ حجاب, وٹ ایور, ٹھیک ہے. اس میں کوئی مذہبی بات نہیں میں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ آپ ایک پراپرلی 2 باتیں قرآن پاک سورہ الاعراف سے میں نے آپ کو دیں, ایک سطر کا ڈھانپنا اور دوسرا ریشہ, ایڈورنمنٹ, تزئین و آرائش. ان دونوں کو خیال میں رکھنا ہے آپ نے. صرف سطر ڈھانپنا نہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا, وریشہ اور اس کا ایڈورنمنٹ. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیجول ڈریسنگ. کیجول ڈریسنگ آپ جینز پہنیں, جاگرز پہنیں, شرٹ پہنیں,
پولو پہنے, گول گلا پہنے, لیکن پراپرلی شوڈ بی آئرنڈ. استری بھرپور اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. آج بھی مجھے گھر کے استری کیے ہوئے کپڑے پسند نہیں آتے بعض اوقات, میں خود کرتا ہوں, ڈرائی کلینر سے جا کے لڑتا ہوں. یہ جس سے ڈرائی کلین کرواتا ہوں, اب آج جب میں نے پہنا تو میں نے دیکھا اس نے ڈرائی کلین میں صحیح پریس نہیں کیا ہوا تھا, مجھے اس کی سلیوز کو دوبارہ پریس کرنا پڑا, ایک نشان آ رہا تھا اس کے اوپر. ابھی میری تسلی نہیں ہوئی تھی, لیکن میں نے کہا کہ خیر ہے, کر لیتے ہیں. تو یہ اتنا سا نخرہ تو جائز ہے یار, یہ نخرہ لباس التقوی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ یار یہ بڑا نخرہ ہے یار سر کا, یار نہیں, نخرہ نہیں ہے. یہ نخرہ جو ہے, یہ سوفسٹیکیشن جو ہے, یہ میرے پروفیشن کو چاہیے. اگر میں دیکھیں, بعض اوقات مجھے اسٹوڈنٹس اتنا نوٹس کرتے ہیں. ایک مرتبہ دبئی میں, یونیورسٹی آف دبئی کی بات ہے, میں ادھر پڑھا رہا تھا, لیبنیز اسٹوڈنٹ تھا, سعدے میں خلص اس کا نام تھا. ہی نوٹسڈ می, کہتا سر آئی نوٹسڈ یو دیٹ وین ایور یو ویئر the clothes there is a decency in it and your socks match with your trouser. یہاں تک کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا, حالانکہ میں بڑا اس چیز کا خیال رکھتا ہوتا تھا, لیکن اس دن پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے بلیک پینٹ کے ساتھ براؤن کلر کی جو ہے وہ بیلٹ پہن لی, اور اسی دن نوٹس ہو گیا میں, میاں صاحب آج آپ بلیک پینٹ کے اوپر براؤن یہ بیلٹ پہن آئے ہیں. میں کہا یار آج پتہ نہیں دے رہا تھا, اس لیے پتہ نہیں چلا میں پہن آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نوٹس ہوتی ہیں, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لاؤنج ڈریس کی بات ہے. اب دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں, لاؤنج ڈریس اور سلیپنگ ڈریس میں ہم فرق ہی نہیں کرتے, اور ہمارا وہ سلیپنگ ڈریس ہی لاؤنج ڈریس بنتا ہے, اور کوئی جب ملنے آ جاتا ہے تو ہم اسی طرح اس کو ملنے چلے جاتے ہیں. ڈور بیل ہوتی ہے, ڈور بیل میں باہر اسے اٹینڈ کرنے چلے جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے جناب سلیپنگ ڈریس جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کا ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کتنی عجیب سی بات لگتی ہے. پھر بلکہ سلیپنگ ڈریس کے بھی ایتھکس یہ ہیں کہ اس کو بھی تیسرے چوتھے دن دھل جانا چاہیے. اس میں سے بھی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی باڈی کی اسمیل اس میں آ جاتی ہے. آپ کے ساتھ جو بھی سو رہا ہے اس کو اسمیل آئے گی. اس لیے آپ خیال رکھتے ہیں نا ان ساری چیزوں کا. آپ کو سلیپنگ ڈریس, لاؤنج ڈریس اور یہ کیجول ڈریس, ان ساری باتوں کو میں سکپ کرتے ہوئے آگے لے کے چل رہا ہوں. ٹائم تھوڑا سا میں نے مینیج کرنا ہے, میری نیکسٹ کلاس بھی ہے, کوئی 2-4-5 منٹ لیٹ ہو جائے تو آج معاف کر دینا. ہیئر ڈو کے اوپر بات کرتا ہوں. ہیئر ڈو ہمارا بڑا فارمل ہونا چاہیے. خاص طور پہ ہیئر ڈو کو دیکھ کر میں علول جلول کہتا ہوں. اب یہ ہیئر ڈو مجھے جب میں آرٹیکلس شروع ہوئے تھے نا, اس سے پہلے مجھے بھی بڑا ایسے کر کے کرنے کا شوق تھا. ٹھیک ہے, بال ایسے ایسے کر کے کرنے کا شوق تھا مجھے. لیکن جب آرٹیکل سٹارٹ ہوئے تو مجھے لگا کہ نہیں یار, انوائرمنٹ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا. پھر مانگ کے ساتھ اور اس طرح سے اس کو کرنا شروع کیا. بائی دا وے آئی ونس اگین کوٹ جعفر صاحب آن اٹ. جعفر صاحب کا ہیئر ڈو جو ہے نا, وہ آئیڈیل بنا میرے لیے. آپ اپنے بڑے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا, آپ اپنے والد صاحب کو سب سے پہلے آئیڈیلائز کرتے ہیں, پھر گھر میں بڑے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, اپنے ٹیچر کو, اپنے سینئرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو آپ نے جس کا بڑا ہونا ہے اس کو بھی تو آئیڈیلائز کرنے دو نا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ نے بھی جس کا سینئر ہونا ہے. تو غیر محسوس انداز میں, جعفر صاحب کو نہیں پتا کہ میاں فرحان جو ہے مجھے کاپی کر رہا ہے, لیکن اس کا ثواب تو ہونے جا رہا ہے نا. میں یہی کہوں گا, اس کا ثواب ہونے جا رہا ہے, کیونکہ غیر محسوس انداز میں وہ ایک ایسی پرسنالٹی میرے سامنے آ گئے کہ میں نے ان کو جو ہے وہ کاپی کرنا شروع کیا. تو وہ غیر محسوس انداز میں آپ نے بھی ایسی پرسنالٹی بننا ہے کہ چھوٹے بہن بھائی آپ کو کاپی کر رہے ہیں. تو ہیئر ڈو آپ کا بڑا پراپر ہونا چاہیے. یہ علول جلول ہے جی. ٹھیک ہے, اب یہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایسا بن کے آتے ہیں, اس وقت پتہ میرا دل کیا چاہتا ہے, اور میں ایسا کرتا بھی ہوں. اب میں آج وہ کرنا نہیں چاہ رہا. میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو بچے کو کچھ نہیں کہتا, اس کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے بال بھی اسی طرح کے کر دیتا ہوں.
آج بڑا اچھا کیا میرے برخوردار نے کام ایک کیا، ورنہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب اس طرح سے فرنٹ اوپن ٹی شرٹ نیچے پہن کے میرے سامنے بچے آتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی بھی سارے بٹن کھول دیتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ سر 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 کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار جو تو کر رہا وہی میں کر رہا ہوں، میں تو کچھ ایسا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اس نے بھی تو مطلب دیکھنا، میرے پتر نے میرا خیال ہے خاص طور پہ اس کو لگا کہ یار سر کے سامنے اس طرح میں نے نہیں بیٹھنا، تو بات بڑی سادہ سی ہے۔ میں اگین آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ، آپ کمفرٹ میں آئیں، کیجول میں ٹھیک ہے، لیکن وہ کیجول کو ہٹ کے ذرا کلاس روم انوائرمنٹ میں اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو کیسا دکھنا ہے۔ یونس بھائی ادھر بیٹھے ہیں، میں سروج ادھر بیٹھی ہیں، ان کو یاد ہوگا جب میں دبئی شفٹ ہوا تھا 2010 میں یہاں سے، تو میرا ایک دراز ہوتا تھا، اس دراز میں بچے بڑی محبت سے خزانہ جمع کرواتے ہوتے تھے، اور وہ خزانہ چینز اور بینڈز کا اور بریسلیٹس کا ہوتا تھا۔ وہ پتہ نہیں میں کس کو دے کر گیا، رضوان کو دے کر گیا تھا، کس کو دے کر گیا تھا، وہ کہاں گیا وہ خزانہ ہے یونس بھائی؟ وہ خزانہ دیٹ واز لٹرلی مطلب انتہا درجے کا، وہ مطلب کیا کہتے ہیں، ایک کیا وہ عمران خان کا جو تھا کون سا کیس، توشہ خانہ تھا وہ وہ توشہ خانہ تھا، اور بچوں کو صرف میں نے دیکھنا ہوتا تھا، بچے محبت سے وہ ادھر ڈپازٹ کروا دیتے تھے، بڑے مہنگے مہنگے اس کے اندر انگوٹھیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ دیکھو نا سوٹ نہیں کر رہی۔ اچھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوبارہ سے وہ خزانہ کھولنے جا رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، آپ کو صرف یہ بات وہ لیول کی سمجھا رہا ہوں، آپ کو ابھی فالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ایک دم سے تو کبھی بھی چینج نہیں کوئی ہوتا، آپ نے گریجولی اپنے ذہن کو اس طرف مائل کرنا ہے کہ یار کیا میرے لیے آرٹیکلز کے اندر اس طرح کی لک بہتر ہے۔ تو ہیئر ڈو سے بات آئی تھی، میں نے اپنا ہیئر ڈو آرٹیکلز کے سٹارٹ پر ہی چینج کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ خیر گرلز کا بھی ہیئر ڈو میں نے یہاں پر بتایا ہے، بوائز کا بھی بتایا ہے، یہ علول جلول ہیں۔ خیر میک اپ، اچھا بیٹے جی میک اپ ضرور کریں، میں تو اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں لپی کدھر ہے آپ کی، ٹھیک ہے، لگاؤ نا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مطلب نزاکت والا سلسلہ کی دیا ہے، کریمز یوز کرو، اپنی سکن کا خاص خیال رکھو، ٹھیک ہے، لپسٹک وغیرہ لگاؤ جب خاص طور پہ آپ فارمل ہو، لیکن یہ نہیں کہ اب آپ اسکول کالج کے اندر بھی جو ہے وہ اس چیز کو فیشن شو میں لے آؤ، فیشن شو اور چیز ہے، لیکن ڈیسنٹلی ڈریسڈ اپ ایک اور بات ہے۔ آپ نے نمائش نہیں کرنی ہے اپنی، لیکن آپ نے فریش لک تو دینی ہے نا۔ میں واقعتاً اپنی کئی بیٹیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہوں بیٹے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ پوچھتا ہوں کہ خیریت ہے، سب ٹھیک ہے؟ اتنی اداس چہرہ کیوں لگ رہا ہے آپ کا؟ پھر اس کے بعد ہلکا سا کہتا ہوں پتر ذرا تھوڑا سا ہلکا سا کر لیا کرو میک اپ شیک اپ، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو فریش لک دو بیٹے، یہ آپ کی عادت بنے گی، اور یہ عادت جو ہوگی آپ جب پروفیشنل لائف میں جاؤ گے بہت کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے، اقبال نے اپنے بیٹے کو بات کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ 100 سال پرانی بات ہے، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، اقبال نے اس وقت کہا تھا، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ بیٹے اپنے آپ کو بے داغ رکھنا، حدود قیود کا پابند رکھنا، یہ بعض اوقات تھوڑی سی بے احتیاطی آپ کی ساری زندگی کا سٹگما بن جاتی ہے، بے احتیاطی نہیں کرنی، ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کرو، بہت بڑی دعا ہے کہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کرواؤ، اللہ تعالیٰ کی امبریلا میں آ جاؤ۔ شوز، ہوتا یہ ہے کہ شوز بھی ہم نا بعض اوقات رگڑتے ہیں، میں خود شوز میرے 2-3 سال چلتے ہیں، یہ بھی جو شوز پہنے ہیں یہ بھی میرے خیال سے کوئی 1.5-2 سال پرانے شوز ہیں، لیکن پہننے کا کچھ ایتھکس ہیں، ابھی بھی جب پالش کرتا ہوں تو ہے ٹھیک ہے تو آپ شوز جو ہیں طریقے سے پہنے، رگڑ کے نہ چلیں، ٹھیک ہے، آپ کا سول جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، اور اس کو ڈیلی بیسس پہ پالش کریں، اس کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی، اور جب پالش کریں لیکوڈ پالش ہفتے میں 1 یا 2 دن کر لیں،
ویکس پالش زیادہ کریں. یہ میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ کر رہا ہوں. ویکس پالش جو آپ نے برش کے ساتھ کرنی, کیونکہ لیکوڈ پالش جو ہے وہ آپ کے شوز کی صحت کو خراب کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لیکوڈ پالش آپ رکھیں, کیونکہ بعض اوقات انسٹنٹلی آپ کو تیار ہونا ہوتا ہے. اب 10 منٹ نہیں ہے آپ کے پاس, اب وہ شو شائنر جو ہوتا ہے لیکوڈ پالش وہ کریں. اور میں گرلس کے لیے بھی ایک بات کہوں گا, گرلس نارملی اپنے شوز پالش نہیں کرتے, ایسا ہی ہے. آپ کے شوز کے لیے نیوٹرل پالش بھی موجود ہیں, اور آپ کے جو براؤن, برگنڈی کلر, بلیک کلر وہ پالش موجود ہیں, وائٹ کلر کی بھی پالش موجود ہیں. بیٹے کیا کرو شوز پالش. گرلز نارملی میں نے دیکھا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی بھی تو گرل ہی ہے نا, شوز پالش نہیں کرتی. وہ کیا ہوتا ہے 6 مہینے 3 مہینے بعد جو ہے وہ پھر نوا شوز لینا. ٹھیک ہے, تو شوز پالش کرو آپ کے شوز جو ہیں. اوکے, جو لیڈیز کے لیے شوز کا ایک ہے آئیڈیل, اگر ہیل پہننی ہے تو 1.5 انچ سے 2-3 انچ تک کی ہیل پہنے. زیادہ لمبی ہیل جو ہے بڑی آڈ لگتی ہے. بعض کا کہتے ہیں کہ کیا ہے میں نے ہیل پہنی ہے نا, آپ ہیل میں ٹھیک ہے, لیکن اگلا بندہ بڑا آڈ فیل کر رہا ہے آپ کی اتنی بڑی ہیل دیکھ کر. ٹھیک ہے, تو اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں. یہ میں نے کچھ فارمل شوز وغیرہ بات کی ہے. یہاں پر میں نے شوز کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیا ہے. اگر آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہے تو سلیپنگ لاؤنج میں, سلیپنگ میں تو خیر کوئی شوز نہیں ہے بوائز گرلز کے لیے. یہ لاؤنج میں آپ کا کلین سلائڈر, موکیشن وغیرہ یا فلیٹ اس طرح کے ہیں. کیجول یہ آپ نا ڈریسنگ کی دے دیجیے گا بچوں کو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا, اس کا PPT مل جائے گی آپ لوگوں کو ریفرنس کے طور پہ, کیونکہ میں چیزیں پڑھ کے نہیں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا. کلر اسکیم پہ بات کرتا ہوں. اس وقت آپ کو ٹھیک سے کلر نظر نہیں آ رہا ہوگا, پڑھ رہے ہوں گے آپ. بوائز کے بیٹے جان مینلی 3-4 شیڈز ہیں. 4, ایک تو بلیک ہے, گرے ہے, گرے میں سلور اور اسٹیل گرے آ جاتا ہے, بلیو ہے اور براؤن ہے. براؤن جو ہے وہ ڈے ٹائم کا ہے, ڈے ٹائم کا براؤن کلر ہے. براؤن پہن کے رات کو کسی فنکشن میں نہیں جانا, بڑا عجیب لگتا ہے. اور وہ بھی لائٹ براؤن پہن کے نہیں. یہ خاص طور پہ ڈے ٹائم کا کلر ہے. بوائز کی سوٹنگ کے لیے میں بات کر رہا ہوں, اور پینٹ کوٹ کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, ایون ویسٹ کوٹ کے ساتھ بھی. آپ رات میں جو کلر پہنیں گے وہ آپ کے ڈارک بلیو, بلیک, یا آپ کا اسٹیل گرے, جو گہرا گرے ہوتا ہے نا اسٹیل گرے, ایک سلور گرے ہوتا ہے جو ہلکا گرے ہوتا ہے, تو وہ والے کلرز پہنے. اگر آپ نے لائٹ کلر کوئی پہنا تو ویسٹ کوٹ آپ پھر ڈارک کلر کی پہن لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ویئرنگ جو ہے ایک بڑی ایلیگنس شو کرتی ہے. دن میں آپ جو ہے اس کو آپ کریں. گرلز کے لیے بھی نا, اچھا بوائز کی شرٹ کا جو ہے خاص طور پہ اگر چیک والی لیں تو اس کے اوپر نیک ٹائی نہیں لگانی ہے آپ نے, پلین شرٹ پہ نیک ٹائی آپ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے چیک لینے تو بڑے باریک چیک لیں اور وہ کیجول کے لیے رکھیں. بڑے چیکس جو ہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو ہمارے کیمرہ مین بھائی کے ساتھ, وہ کیجول ہے نا, تو ان کو سنائی نہیں دے رہا. اچھا تو اچھا نہیں سنائی دے رہا. تو یہ نہیں, میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں نے بڑے چیک نہیں لینے, خریدنی نہیں ہے شرٹ بڑے چیکس والی. اور پھر ٹی شرٹ بھی وہ جس کے اوپر پرنٹ ہوا ہو وہ والی ٹی شرٹ بھی آپ نے نہیں لینی, پلین ٹی شرٹس لیں. ٹھیک ہے, اگین پوائنٹ آؤٹ کسی کو نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف وہ ایتھکس بتا رہا ہوں جو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کی بائنگ کا حصہ ہوں. آپ خود دیکھیں گے آپ کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سا نکھار آنا شروع ہوگا. آپ کہیں پر شاپنگ کے لیے جائیں گے, آپ کے لیے ایک عجیب سی اٹریکشن ہوگی اس جگہ پر. تو شرٹس بوائز کی ہلکے کلر کی, خاص طور پہ سوٹنگ میں آپ نے وائٹ کلر یا بیبی پنک کلر یا لائٹ فروزی کلر جو ہے وہ آپ نے انتخاب کرنا ہے. لائٹ, بہت لائٹ. گرلز کے لیے جو ہے اس میں بھی جو بڑے پرنٹ ہوتے ہیں نا اس کو پارٹی کے لیے چھوڑ دو, شوخ کلر پارٹی کے لیے چھوڑ دو. جو آپ کی آفیشیل ڈریسنگ ہے لائٹ کلر کے اندر رکھیں. دوپٹہ بے شک آپ اس میں کنٹراسٹ کر لیں,
ڈارک پر کلر کا لے لیں، اس کو کچھ کر لیں، کوئی کنٹراسٹ آپ اس کا اسکارف کا ایسا دے سکتے ہیں، لیکن بیس آپ کی جو ہے لائٹ کلر کی ہونی چاہیے. آپ کی پرسنالٹی کی بڑی اس میں ایک ایلیگنس نظر آتی ہے. تو بیٹے جی بات کے اختتام پر پھر قرآن پاک کی ہی آیت پیش کرتا ہوں. اگین سورہ الاعراف میں سن لیجئے گا، آخری چند منٹ ہیں، قرآن پاک کو تو سن لینا بیٹے. آیت نمبر 31 ہے، اے بنی آدم. اگین مسلمان کو نہیں، کسی مذہب کو نہیں ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے، آدم کی اولاد کو ایڈریس کیا. خذو زینتکم، خذو کہتے ہیں اختیار کرنے کو، اختیار کرو زینت، تزئین، آرائش، خوبصورتی. عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد جاؤ سجدہ کرو، عبادت گاہ میں جاؤ، ٹھیک ہے، آپ پریئر کے لیے جاتے ہیں، زینت کے ساتھ جائیں، ویل ڈریس ہو کر جائیں، ٹھیک ہے. چرچ میں جاتے ہیں، مندر میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، ویل ڈریس ہو کے جائیں. اللہ کے آگے جا رہے ہیں آپ ان کے آگے پیش ہونے جا رہے ہیں. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے. حدیث بھی ہے نا، مجھے زبانی یاد نہیں ہے، کسی بچے کو یاد ہے تو اونچی سے بول دے. نظر آنی چاہیے. وہ کہتا ہے اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ حدیث ہے، اس کا عربی مجھے نہیں آ رہی. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تَسْرَفُوا، اڑاؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بعض اوقات جس ڈریس میں سوئے ہوتے ہیں اسی ڈریس میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی ڈریس میں عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے قرآن پاک میں واضح کہہ دیا ہے یار. تو اللہ تعالیٰ کی بات قرآن پاک میں جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے لیے یا بنی آدم کے لیے ہے، ٹھیک ہے. کتنی مطلب خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ وہ اس میں O children of Adam, dress properly with adornment whenever you are at worship. Eat and drink, but do not waste. Surely he does not like the extravagancy. ایک اور آیت آخری اور پھر میں اختتام کروں گا. اگین سورہ الاعراف آیت نمبر 32. پہلے 26 تھی، 31، 32. ان تین آیات کو ویسے آپ کو پیش بھی کروں گا، آپ اس کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے ہیں نا تو لفظ بولتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. قل من حرم زینہ، یہ آیت پڑھ کر تم ایسے ہل گیا. اے نبی کہہ دیجئے کس نے زینت کو حرام کیا ہے. غصہ نظر آ رہا ہے نا اس کے اندر. قل من حرم زینہ التی اخرج لعبادہ، یہ تو میں نے بنائی ہی اپنے بندوں کے لیے ہے. یار کبھی قرآن پاک کو اس طرح پڑھو، امان سے مزہ آ جاتا ہے جب قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں. قرآن پاک کو صرف ہم ثواب کے لیے، یا بیٹے انجیل کو بھی، ہماری جو جتنی بھی مطلب کتابیں ہیں الہامی جو میرے دوسرے بچے مذاہب کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ثواب کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں اللہ کے میسیجز ہیں، ان کے میسیجز کو پکڑیں. تو قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، جو کہ میں نے بنائی ہی عباد کہتے ہیں نا بندوں کے لیے. والطیبات من الرزق، اور پاک رزق. اگلی بات قل ہی للذین آمنوا، کہہ دیجئے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، ایمان والے ہیں. فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. اور اس کے بعد اگلا بڑا پیارا میسیج ہے کہ یہی چیز خالص ہوگی یوم القیامہ، یعنی کہ وہاں پر بھی ہم نے بڑی مقصد کی زندگی گزارنی ہے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت لباس پیش کرنا ہے. ریشمی لباس قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. تو بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈریسنگ کے اندر
خوبصورتی کی بات کی ہے تو قل من حرم زینت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت دی ہے وہ کس نے حرام کر دی ہے. کذالک نفصل الآیات، یہ وہ آتے ہیں جو کہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. نفصل الآیات لقوم یعلمون، تاکہ لوگ اس کا علم لیں. Ask, O Prophet, Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, who has forbidden the adornment and lawful provisions Allah has brought forth for his servants. اللہ کے بندے سے کہہ دیجئے they are for the enjoyment of the believers in this world. جو اللہ کو مانتے ہیں، ہر مذہب اللہ کو مانتا ہے. In this worldly life, but they will be exclusively theirs on the day of judgment. This is how we make our revelations, ayat, clear for people of knowledge. So bete jaan, thank you so very much for giving this time, precious time, to attend this session. God bless you all. Allah Ta'ala khairiyat se.